من کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا اس کا وبال، اس کے کفر کا وبال اس پر ہوگا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، اس کا بوجھ، اس کا وبال، اس کا انجام اسی طرح ان پر ہوگا۔ اور جو اچھا کام کرتے ہیں وہ اپنی ہی لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جنہوں نے ایمان لا کر نیکی کی، اپنے فضل سے اللہ ان کو بدلہ دے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، کفر کا وبال، وبال کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، یعنی اس کا بدلہ، انجام، بوجھ۔ جو جہنم میں جائے گا کافر، وہ وہیں ہمیشہ رہے گا۔ ایمان والے اگر جائیں گے تو وہ عرصہ جتنا بھی سزا کا ہوگا کاٹ کر بالآخر جنت میں آ جائیں گے، مگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس پر فعلیہ کفر، تو صرف اسی پر ہوگا اس کے کفر کا وبال۔ اور جو عمل صالح، فارسی میں صالح کے لیے نیک کا لفظ بولتے ہیں، اچھا نیک کام، یعنی اللہ تعالی کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کا کہنا مانتے ہیں، فَلِأَنفُسِهِمْ، تو ان کا یہ کرنا ان کے اپنے لیے ہے، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف۔ لفظ مہد بچے کے لیٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ پھر یہ گہوارے کا لفظ آپ کے ہاں بولا جاتا ہے، بطور استعارہ سب کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ ایمان والے، نیکی کرنے والے اپنی جگہ جنت میں بناتے ہیں، یعنی وہ اپنے لیے اچھا بستر تیار کر رہے ہیں، اچھی جگہ تیار کر رہے ہیں، یا یہ مراد کہ ان کی قبر ان کے لیے اچھا بستر بن جائے گی، آرام دہ بن جائے گی، کیونکہ نیک اعمال قبر اور جنت کے بہتر اور اعلی منزل و ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ قبر
زمین کا گڑھا لوگ کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ زمین کا گڑھا ہو، وہ جانور کا پیٹ ہو سکتا ہے، سمندر کی آغوش ہو سکتی ہے۔ اصل نام ہے برزخ، یہ آپ بھی یاد کر لیں، اصل نام کیا ہے؟ برزخ۔ کتنے لوگ ہیں ان کی بوٹیاں اڑ جاتی ہیں، گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا دفن کرنے کے لیے۔ وہ برزخ، برزخ کے معنی پردہ، ہماری نگاہوں سے وہ پردے میں ہوتا ہے۔ تو برزخ میں بہترین بستر، نرم بستر، خوشبودار ماحول، اعلیٰ قسم کے تکیے، ریشمی، ستھرے، خوبصورت، عمدہ، یہ سندس اور استبرق کے الفاظ آئے، نرم ملائم بستر ہوں گے، خوشبودار ہوں گے، جو ایمان والے نیک کام کرنے والوں کو نصیب ہوں گے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اچھا ملے، عمدہ ملے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کا عمل انسان کے ساتھ قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اگر نیک عمل والا ہے تو ایسے مومن کی عزت افزائی ہوگی، اگر برا کام والا ہے تو غم میں، تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ یعنی اگر نیک عمل ہے تو اہل عمل سے مانوس ہوگا اور اسے خوشخبری دے گا، اس کی قبر کشادہ ہوگی، روشن ہوگی، دکھ درد سے اس کی حفاظت ہوگی۔ یعنی نیک عمل اس کے لیے اس کی قبر کو بہتر بنائے گا۔ اگر برا عمل ہے تو وہ برا عمل اس برے عمل والے کو ڈرائے گا، اس کی قبر تنگ ہوگی، تاریک ہوگی، اور ہر قسم کے دکھ درد میں اس کو مبتلا رکھے گا، اور وبال اور عذاب اس کے سوا ہوگا۔ نصیحت کرنے والوں نے کہا، عیش و عشرت کے سامان اپنی قبر میں خود بھیج، تیرے پیچھے کوئی نہیں لائے گا۔ اپنے جانے سے پہلے نیکیاں کر اور آگے بھیج، جمع کروا، لیکن دنیا سے ایسے مانوس ہو گئے کہ آگے کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں، نیک کام کرنے والوں کو اپنے فضل سے صلہ دے، انعام دے، اچھائی دے۔ اب اعمال صالحہ، نیک کام کون سے ہوتے ہیں؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، دکھاوے کو نہ ہو، بناوٹی نہ ہو، دلچسپی کے ساتھ ہوں، بغیر دلچسپی کے نہ ہوں، شوق کے ساتھ کیے ہوں، اچھے کیے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، تو اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کو نوازے گا، ان پر مہربانی فرمائے گا۔ چونکہ اہل ایمان کی جزا مقصود بالذات ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ایمان والوں کو جزا ملے، اچھائی ملے، عمدہ بدلہ ملے، اسی لیے اس کا ذکر کر کے اسے
فضل کے ساتھ متعلق فرمایا یہ اللہ کی مہربانی ہوگی کہ ہمیں اچھا بدلہ ملے گا۔ ہم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، اس نے ہمیں سر سے پاؤں تک وجود دیا ہے، ہم نے کس چیز کا حق ادا کیا ہے؟ تو یہ اس کا فضل ہی ہوگا کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں پر بھی بڑے بڑے بدلے دے گا۔ ہمارا اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ نیک کاموں پر جزائے خیر عطا فرمانا یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ معتزلہ جن کے عقیدے درست نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر اچھا بدلہ دینا لازم ہے، واجب ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ پر کسی کا زور نہیں ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمارا ہے کیا؟ اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں تو وہ بھی اس کی دی ہوئی توفیق سے، تو اس پہ اکڑو نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرو، وہ اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ انہ لا یحب الکافرین، وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کفار کے لیے سزا کا بیان، ایمان والوں کے لیے جزا کا بیان، برے عمل کرنے والوں کے لیے وبال کا بیان، اچھے کام کرنے والوں کے لیے فضل کا بیان۔ سزا کیوں؟ انہوں نے نافرمانی کی، انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر اور قدر کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ ہی کے خلاف اپنے طور طریقے بنا لیے۔ تو اب کیا ہوگا کہ کافروں کو الگ کر کے دوزخ بھیج دیا جائے گا، ایمان والے نیکوں کو الگ کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تفسیر میں یہ بات ہے، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرا دوزخ کو پیدا کرنا کنجوسی یا بخل کی علامت نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے محبوب اور میرے مبغوض، محبوب پیاروں کو کہتے ہیں، مبغوض مخالفوں کو، دشمنوں کو کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے پیارے اور میرے دشمن ایک جگہ جمع نہ ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے، میں اپنے دشمنوں کو دوزخ میں بھیجوں گا، اپنے دوستوں کو جنت میں بھیجوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے خیر مانگیں، غلطیوں کی معافی چاہیں۔ ابن ماجہ میں اور دیگر کتابوں میں حدیث ہے، اگر آپ نے سنی ہوئی ہے تو اچھا ہے، نہیں تو سن لو، آپ کو اس میں خوشخبری سناتا ہوں۔ جب انسان دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اللہم ادخلنا الجنہ، تو سنو جب آپ یہ دعا کرتے ہو جنت کہتی ہے آمین۔ یا اللہ ایسا ہی کر دے۔ جب آپ کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، تو دوزخ بھی کہتی ہے آمین۔
سنا آپ نے؟ دعا کرتے وقت آپ کے سامنے اس مائک نہیں ہوتا، اسپیکر نہیں ہوتا، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، مصلی پہ آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی آواز نہ جائے، ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے وہ سنتی ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے دوزخ ہے وہ سنتی، تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور دوزخ جب ان کی سماعت سننے کی طاقت اللہ نے اتنی رکھی ہے تو اپنے پیاروں کی کتنی رکھی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں مدینے جا کے پکارو تو نبی سنتے ہیں، کراچی سے پکارو تو نہیں سنتے، ان کو ابھی تک پہچان نہیں ہے۔ یہ قوت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اب دوزخ کوئی انسان تو نہیں ہے، اللہ نے بنائی ہے، اس کے کان کہاں ہیں، کیسے سنتی ہے، آمین کیسے کہتی ہے، یہ لوگ اسی میں رہ جائیں گے۔ انہیں نہیں معلوم کہ رب نے کس کس کو کیا کیا نوازا ہوا ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہے جو قوت عطا فرمائے۔ تو جب جنت دوزخ کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے نبی کو کتنی دی ہوگی۔ وہ اللہ کی عطا سے ہماری دلوں کی دھڑکن بھی سنتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟